عام طور پر ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی صفیں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، آپس میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اور شامل ہو جائے۔ سو دیکھیں برادرز اینڈ سسٹرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے لیے بہت سختی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز میں صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا، یعنی دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ اور جو لوگ نماز کی صف میں صرف کندھے سے کندھا ملاتے ہیں تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدم سے قدم ملانا بہت ضروری ہے، ورنہ صف برابر اور سیدھی نہیں ہوئے گی۔ جب ہمارا کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر مل جائے گا نا تو بیچ میں جو کوئی بھی جگہ خالی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں میں خوب مل مل کر کھڑے ہوا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ خالی جگہوں میں سے تمہاری صفوں میں گھس آتا ہے جیسے کہ بکری کا بچہ ہو۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بکری کا بچہ اوپر سے گھسے گا یا نیچے سے؟ ظاہر ہے نیچے سے نا، تو جب پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوگا تو کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہے گی، تو شیطان وہاں کیسے گھس پائے گا؟ اب کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ بات کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملتی۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قدم سے قدم ملانے کے چکر میں ان کے کندھے نہیں مل پاتے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ اپنے پیروں کو درمیان میں رکھا جائے، یعنی کندھے کے سیٹ میں، تبھی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم مل پائے گا۔ اور اب تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ کوئی بندہ اگر پیر سے پیر ملانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بازو والا ترنت سے ہٹا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کندھے بھی نہیں مل پاتے۔ پیر سے پیر ملانے کے فائدے یہ ہیں کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے نا اور اس کے بازو والا شخص اگر کالا ہے تو اسے دیکھ کر ریلائز ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں، سب برابر ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔